اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترم خالد ملک صاحب، ظفر بختیاری صاحب، احسن بختیاری صاحب، چیمبر کی پوری کونسل، انتظامیہ اور میرے جو سینئر بزنس مین اس ہال میں بیٹھے ہیں، اور باقی جتنے بھی آج دوست احباب، میرے بھائی، میرے بزرگ اس فنکشن میں آئے اور مجھے بلا کر اتنی عزت دی، میں سب کو اپنی طرف سے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ سب کی خدمت میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں۔ باتیں تو کافی ہو گئی، لیکن میں 2-3 موضوع کے اوپر چھوٹی بات کروں گا آپ سے۔ ایک میں اپنی تھوڑی سی، کیونکہ آپ لوگوں نے بار بار تقریر میں کہا، تو اپنی زندگی اور جو میں نے برانڈ ریل اسٹیٹ بنایا اس کے بارے میں بات کروں گا، کچھ میں چیمبر کے بارے میں بات کروں گا، اور کچھ میں جو ملکی حالات کا آپ نے بار بار ذکر کیا، میں اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کروں گا۔ یہ دیکھیں، ہم جس فیملی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ہم ہندوستان کے ضلع جلندھر سے مائیگریٹ کر کے فیصل آباد میں میرا والد آیا۔ جب میرے والد صاحب نے مائیگریشن کی، ایک سازدار ہے، وہ مائیگریشن کی تقسیم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کا ایک مطالبہ تھا کہ ہمارا ایک اپنا پیارا ملک ہونا چاہیے، جہاں ہم اللہ اور اس کے نبی کی جو ہدایات ہیں یا جو تعلیمات ہیں، ہم اس کے مطابق زندگی بسر کریں اور ہم ایک اپنی دنیا میں شناخت بنائیں۔ یہ جو ایک تصور تھا، اس کو لے کے لوگوں نے اتنی بڑی قربانیاں دی کہ انہوں نے اپنے گھر بار جائیدادیں چھوڑے۔ اس میں ہم نے بھی ایک حصہ ڈالا کہ میرے جو دادا ابو چودھری خوشی محمد صاحب تھے، وہ وہاں پہ جلندھر میں ہیڈ ماسٹر تھے، لیکن ان کی وہاں ڈیتھ ہو گئی۔ میرے والد صاحب اپنے گھر میں سب سے بڑے تھے، اس وقت ان کی عمر 9 سال تھی۔ تو میری دادی نے اپنے 2 بیٹوں اور 2 بیٹیوں کو لے کر بڑے مشکل حالات میں پاکستان کا رخ کیا۔ تو جب وہ فیصل آباد آئے یا لاہور، جہاں بھی وہ، اب مجھے یاد نہیں کہ جو ریلوے اسٹیشن تھا، وہاں سے جب وہ اتر رہے تھے تو میرے والد صاحب وہاں سے وہ گم ہو گئے اس قافلے میں، کیونکہ لاکھوں لوگ تھے۔ اللہ پاک نے کرم کیا، کوئی 1 سال کے بعد میرے والد صاحب کسی اور بندے نے دیکھ لیا۔ وہ ایک لمبا واقعہ ہے کہ وہ ہمیں، میری دادی اماں کو واپس مل گئے۔ تو ہم نے، وہ چھوٹے تھے، ایک قسم کے میرے والد صاحب یتیم تھے، انہوں نے اپنے والد کو نہ دیکھا، وہ خوشیاں نہ دیکھی، لیکن وہ سب کچھ چھوڑ کے پاکستان آئے اور فیصل آباد میں ایک گاؤں میں آ کر آباد ہوئے۔ تو وہاں ہم ارائن برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو وہاں فیصل آباد آ کر ہم نے، میرے والد صاحب نے اپنی ایک نئی، جب بڑے ہوئے تو صاف ظاہر ہے ایک یتیم گھر سے آئے تھے اور وہ گھر سے بڑے تھے، تو انہوں نے ایک جو جد و جہد ہوتی ہے وہ انہوں نے شروع کی، اور جتنی انہوں نے خود جد و جہد شروع کی، اس سے 10 گنا وہ جد و جہد کرنی انہوں نے مجھے سکھائی۔ یہ میرے والد صاحب کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے مجھے زندگی کا ایک رستہ دکھایا، اور وہ رستہ ایمانداری اور آنیسٹی سے دکھایا۔ میں آج آپ کے سامنے، میرے گاؤں کے بھی لوگ بیٹھے ہوں گے، میرے علاقے ضلع کے بھی لوگ بیٹھے ہوں گے، میری برادری کے بھی لوگ بیٹھے ہوں گے، میں اپنے والد صاحب کی اگر 100 خوبیاں آپ کو بیان کرنا چاہوں، اس میں ایک خوبی سب سے بڑی ہے کہ میرے والد صاحب کے بارے میں اللہ کی مہربانی سے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے جتنا عرصہ وہ زندہ رہے، مجھے انہوں نے حلال کا رزق کھلایا ہے، حرام کا ایک لقمہ بھی انہوں نے مجھے دکھلایا۔ یہ ان کا سب سے بڑا میرے اوپر احسان ہے۔ آج ہم ان چیزوں کو بھول گئے ہیں، اب ہم رزق کے کوانٹٹی کے اوپر ہیں، کوالٹی کے اوپر نہیں ہیں کہ ہم کیا کھاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ پاک نے کرم کیا کہ وہاں سے پھر ہم نے، اللہ نے میرے مقدر میں لکھی تھی، ہم نے فیصل آباد سے اسلام آباد ایک سمجھے مائیگریشن کی، ہجرت کی، رزق کی تلاش میں کہیں، ایک نئے مستقبل، ایک نئی دنیا آباد کرنے میں کہیں، کہ میں ادھر 87 میں آیا اور میں نے بے شمار جد و جہد کی ہے۔ یہ آپ بعد میں انسان خیر باتیں تو بڑی کرتا ہے، لیکن اصل جو مہربانی ہوتی ہے وہ اللہ کی ہوتی ہے۔
جب اللہ کسی کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کسی کو بچاتا ہے، تو پھر کہتے ہیں نا کہ انسان کو سلیقہ اور بڑی چیزیں تو پھر آ ہی جاتی ہے، وہ پھر نفاست بھی آ جاتی ہے، وہ بڑی باتیں بھی کر لیتا ہے، لیکن ہوتا سب کچھ اللہ کی مہربانی سے ہے۔ تو میں ادھر آیا تو میں نے بھی ایک لازوال جو وہ والد صاحب نے میری ٹریننگ کی تھی، میں نے وہ ایک جد و جہد کا آغاز کیا۔ تو اللہ پاک نے مختلف جگہ پہ کرتے، یہ اتنی آسان زندگی نہیں تھی سچی جو آپ کو بات ہے۔ کسی وقت ٹائم ملا تو میں آپ کو بہت یہ ہسٹری بتا سکتا ہوں، لیکن آپ لوگ بیٹھے ہیں میں کچھ نہ کچھ بتاؤں گا کہ انتہا کی محنت، آپ کی سوچ سے زیادہ میں نے وہ سٹرگل بھی کی اور محنت بھی کی۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں، حالانکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم جس فیملی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں یہ ویسے بڑی محنتی فیملی ہے، یہ 1 ایکڑ زمین سے اپنے بچوں کا 1 ایکڑ زمین سے سینہ چیر کے اپنے پورے بچوں کی روزی جو ہے وہ نکال دیتے ہیں۔ تو اتنی جو جا کر ادھر اسلام آباد جیسے شہر میں محنت کی، اور پھر جب ری اسٹیٹ میں اللہ نے ڈالا تو ادھر سے کرتے، آج کیا اس کی بات کروں کہ آج ماشاءاللہ فیصل ٹاؤن کا اور ملٹی کو میں نے 7 لاجواب پروجیکٹ دیے بڑے بڑے، اور پھر فیصل ٹاؤن کا ایک برانڈ بنایا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ جو FT2 کی میں آخری بات کروں گا کہ جب اس کو میں نے اناؤنس کیا 600-700 ارب کی جو سیل تھی وہ 72 گھنٹے میں ہم نے کمپلیٹ کی۔ تو یہ کچھ چھوٹی بات نہیں تھی، یہ وہ ٹرسٹ تھا جو اللہ پاک نے لوگوں کے دلوں میں میرے بارے میں ڈالا۔ تو میں سب کا مشکور بھی ہوں کہ فیصل ٹاؤن برانڈ کو جتنی بھی ہم نے اسکیمیں بنائی ان میں انہوں نے آنکھیں بند کر کے انویسٹمنٹ کی۔ پھر جو میرے ساتھ ایک ری اسٹیٹ برادری جڑی، جو ان کو میں اپنا چھوٹا بھائی بھی کہتا ہوں، اپنا پارٹنر بھی کہتا ہوں، وہ ہمارے دوست بھی ہیں، ہماری کمپنیوں کا بھی حصہ بھی ہے، ان کی بھی ایک بڑی لمبی چوڑی جو ہے وہ محنت ہے، اس میں زیادہ لوگ اس میں بیٹھے بھی ہوئے ہیں۔ تو وہ سب دوستوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج فیصل ٹاؤن جو ہے نہ صرف اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ایک برانڈ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم ایک چیز بعد میں مارکیٹ میں لاتے ہیں، وہ گھنٹے میں پہلے سولڈ ہو جاتی ہے، اور ہماری بھی کوشش ہے کہ ہم فیصل ٹاؤن کے چھتری کے نیچے جو پروجیکٹ بنائیں وہ ایک معیاری ڈیولپمنٹ اور کنسٹرکشن کے ساتھ، اور پرائس وائز اس کو کم قیمت کے اوپر ایک جو خدمت کا جذبہ ہے اس کے تحت ہم اپنے مشن کو آگے بڑھائیں، اور جو ہمارا کلائنٹ ہے اس کو ہم نے ہمیشہ فرسٹ پریفرنس دی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو بیک بون ہے وہ ہمارا کلائنٹ ہے، ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے، جو ہمارا ممبر ہے، جس نے ہمارے پاس پیسے لگائے ہیں، جو ہمارا کلائنٹ ہے، جو ہمارا ممبر ہے، ہم اس کو اپنی ہمیشہ ہم نے اپنے برانڈ میں نمبر 1 ترجیح دی ہے۔ اور یہ سیل کا ایک سب سے اچھا طریقہ، آپ سارے تاجر ہیں، سارے سیل ہیں، جو آپ کے پاس کلائنٹ آتا ہے، سودا لینے کے لیے آتا ہے، انڈسٹری میں آتا ہے، اگر آپ اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کا بزنس بھی آگے نہیں بڑھے گا۔ تو لہذا ضروری ہے کہ جو لوگ اپنے بزنس کی گروتھ کرنا چاہتے ہیں وہ سب سے زیادہ فوکس جو ہے وہ اپنے کلائنٹ کے اوپر دیں گے تو ان کا بزنس جو ہے وہ ترقی کرے گا۔ تو ہمارا یہ بالکل موٹو ہے کہ ہم نے جو ہے سب سے زیادہ جو فوکس ہے وہ کرنا ہے اپنے ممبر کے اوپر، اپنا جو انویسٹر ہے اس کے اوپر ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے کہ کس طریقے سے ہم کام کریں، کون سا پیسہ لگائیں کہ ان کی جو پراپرٹی کی ویلیو ہے وہ بڑھے، آنے والے وقتوں میں ہمارا کلائنٹ خوشحال ہو۔ جیسے E11 کا میں نے پہلا پروجیکٹ شروع کیا تھا، ہم نے 2,88,000 روپے کا پلاٹ دیا تھا، اس وقت ہزاروں میں بھی کیلکولیشن ہوتی تھی، 2,88,000 کا۔ آج آپ دیکھ لیں اس نے اتنا گرو کیا کہ E11-3 اسلام آباد میں لوگ F11 میں رہائش رکھنا پسند نہیں کرتے، لوگ E11-3 میں رہائش رکھنا پسند کرتے ہیں۔ 12-14 کروڑ روپے کا صرف 500 گز کا خالی پلاٹ ہے، اور یہ ریکارڈ نہ DHA ابھی تک بیٹ کر سکا ہے، نہ بحریہ کر سکا ہے۔ تو یہ ایک اللہ نے کرم کیا۔ F17 کی مثال لے لیں، 500 گز کا پلاٹ 90,000 روپے میں دیا تھا۔ B17 لے لیں، ہم نے جب اوپننگ کی سب لوگ جانتے ہیں 4 لاکھ روپے کا پلاٹ دیا تھا۔ آج مارکلا روڈ بنی ہے تو B17 ہاٹ بن گیا اسلام آباد کا، ہر لوگ B17 میں رہنا چاہتے ہیں۔ فیصل ٹاؤن کا پلاٹ 30-60 کا 14 لاکھ کا دیا تھا، آج 1,90,00,000 کا 1 بلاک کا پلاٹ ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہی حال فیصل ہل کا ہے۔ FT2 کا بھی آپ دیکھیں، ہم 1.5 سے 2 ماہ کے بعد اس کی ڈیولپمنٹ سٹارٹ کر رہے ہیں، وہ ایک نیا پنڈی اسلام آباد بنے گا۔ ہم نے اس کے اندر ایک ڈاؤن ٹاؤن بنا رہے ہیں،
جس کے اوپر کمپنی اپنے پاس سے بے شمار سرمایہ جو ہے وہ خرچ کر رہی ہے. کیوں؟ اس کو ہم نے اس لیول کا بنانا ہے کہ جس طرح دنیا میں ایک ترقی کا ایک زینہ ہوتا ہے جس کے اوپر آپ فخر کر سکیں. اب دیکھیں پاکستان کی بدقسمتی دیکھیں کتنی ہے کہ اسلام آباد کا بلو ایریا، اسلام آباد ایک خوبصورت شہر ہے دنیا میں جتنے کے، جس میں 4 سے 5 موسم ہیں، لیکن کتنی خوبصورت بلڈنگیں ہیں بتائیں. سینٹورس کے علاوہ کوئی خوبصورت بلڈنگ ہے؟ ان کا بھی آپ حال دیکھیں کہ اس میں بھی ہوٹل والا ابھی تک وہ نہیں بنا. کیوں؟ گورنمنٹ کے ادارے سپورٹ نہیں کرتے. اب یہ بتائیں کینیا کا دارالحکومت آپ سے زیادہ خوبصورت ہے، تو اسلام آباد کا کیوں نہیں ہے؟ ہمارے پاس اگر گورنمنٹ سپورٹ کرے، سپورٹ کا مطلب ہمیں کوئی پیسے نہیں چاہیے. میرے والد صاحب نے مجھے منع کیا، میں نے اپنی 32-33 سالہ بزنس ہسٹری میں کوئی بات نہیں بتا سکتا کہ کسی بینک سے کبھی لون لیا ہو یا کسی آدمی سے لون لیا ہو. 1 روپے کا اپنے کسی پارٹنر سے بھی لون لیا ہو، کسی کو کہا ہو کہ یار اتنے پیسے دے دیں، اس نے کوئی پراپرٹی ہم سے خریدی ہے تو وہ تو ہمارا کاروبار ہے بھائی. لیکن ہم نے کسی بھی مد سے کبھی لون نہیں لیا. ہمیں گورنمنٹ سے کوئی لون نہیں چاہیے. ہم تو گورنمنٹ کو مانتے. آپ سب کو بتایا جو پچھلی سے پچھلی آکشن تھی، اسلام آباد کا سب سے مہنگا پلاٹ ہم نے لیا تھا بلو ایریا میں F11 کے F9 پارک کے بالکل سامنے ہے. اگر آج سی ڈی اس کے FAR کا مسئلہ سیٹ کرتی ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں صرف پاکستان اسلام آباد کی نہیں، پاکستان کی ایسی خوبصورت آپ کو بلڈنگ اور اتنی تیز بنا کے دکھاؤں گا کہ دنیا بھی رقص کرے گی اور ہم بھی کہیں گے کہ پاکستان میں طرف. لیکن یہ کسی کو کام کرنے دیں. میں اپنے پاس سے پیسہ لگاؤں گا اور خوبصورت بلڈنگ بنا کے دوں گا. گورنمنٹ کو بھی اس میں سے فیسلٹی ہوگی کہ میں گورنمنٹ کو ایک فلور دے سکتا ہوں کہ کم از کم جو بڑی بڑی کانفرنس ہے، بڑے بڑے لوگ دنیا کے آئیں تو وہ آ کر ادھر چائے پئیں، ادھر اپنی میٹنگ کریں، دنیا بھی دیکھے کہ پاکستان کتنا خوبصورت ہے. اگر ہم پاکستان دنیا کو نہیں دکھائیں گے تو بتائیں کیسے سرمایہ کاری آئے گی. اسی طرح ہمارا جہاں میرا زہیر بیٹھا ہوا ہے، آپ سب شادی میں بھی آئے تھے، E11 میں مین بلو ایریا میں ہمارا 21 کنال کا کمرشل پلاٹ ہے. ہم اس کے اوپر بہت بڑی ہائی رائز بلڈنگ بنا کے وہ بھی ایک نیا ایک وہاں پہ پروجیکٹ کنسیو کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ کسی کو کام کرنے دیں، تو یہ اگر ہم سارے مل جل کے پاکستان کی خدمت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی پاکستان آگے جائے گا. آپ آنے والے دنوں میں، آنے والے سال میں آپ دیکھیں گے کہ فیصل ٹاؤن کو انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان دنیا کا ایک ایسا برانڈ ہے اور مزید آگے جائے گا کہ جس کے ایک نام کے اوپر یا ایک وائس کے، جیسے یہ بلو ایریا کا پلاٹ ہے. میں ہمیشہ کہتا تھا، میں نے ایک دفعہ میٹنگ میں کہا تھا، وہ میں ڈراتا ہوں، میں اللہ کی مہربانی سے کہہ رہا ہوں، میں نے کہا تھا کہ میں ایک فائل کور پکڑوں گا جس میں کچھ نہیں ہوگا. میں ایسے ہی کہوں گا کہ یہ اس کی پرائس ہے، مجھے 10 منٹ میں 100 ارب سے زیادہ کی سیل چاہیے. تو میں نے کہا میں بلو ایریا اسی پلاٹ میں بیٹھ کے انشاءاللہ آپ کو کر کے دکھاؤں گا. تو انشاءاللہ تعالی ہم نے یہ فیصل ٹاؤن برانڈ کو بھی آگے لے جانا ہے. اس میں آپ سب دوست، میری ریل اسٹیٹ برادری، ہمارا جو انویسٹر ہے، ہمارا جو ممبر ہے، اس کا تعاون ہمیشہ ہمیں چاہیے. اور میں ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ پچھلی 30 سالہ 32 سالہ ہسٹری میں ان ممبر نے، ان کلائنٹ نے ہمارا ہر اچھے برے وقت میں، اور ہماری ریل اسٹیٹ برادری نے ہمارا بہت زیادہ جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیا ہے. تو میں ان سب کا جو ہے وہ شکر گزار ہوں. 2 چیزیں میں چیمبر کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں. چیمبر جو ہے یہ ایک بہت بڑا فورم ہے. میرا خیال ہے اس کو ایک ڈیفرنٹ طریقے سے ہمیں اس کو یوز کرنا چاہیے اور اس سے بینیفٹ لینے چاہیے گورنمنٹ سے. آپ دیکھیں دنیا کوئی ایک آپ ملک اٹھا لیں جس کی اکانومی بڑی ہوگی، اس میں دولت مند یا امیر لوگ بھی زیادہ ہوں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اس ملک کی اکانومی بڑی ہو اور اس میں امیر کوئی نہ ہو. یہ ترقی کا نمبر 1 زینہ ہے جس کو ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہم سارے یہ کہتے ہیں، ہم نے بچپن سے سنا ہے ایک لفظ، آپ نے بھی سنا ہوگا، میں 1-2 باتیں صرف آپ کے سامنے گوشوار کروں گا
کہ جی پاکستان میں ہائیڈرل سے بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت 1,00,000 میگا واٹ سے زیادہ ہے. جی آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, میں نے جب سے ہوش سنبھالی ہے میں یہ بات سنتا رہا ہوں, اور یہ درست اس وجہ سے بھی ہے کہ پاکستان میں اس ماڈل کے اوپر کام کیا گیا. صدر ایوب صاحب نے 2 ڈیم پاکستان کو دیے, ایک تربیلا اور ایک منگلا. دونوں کی اگر کیپیسٹی لکھیں تو 10,000 میگا واٹ کے قریب ان کی کیپیسٹی تھی, جو کہ 1990 تک کافی تھی. اور یہ انہوں نے کب ڈیم بنائے آپ دیکھ لیں, انہوں نے اپنے دور صدارت میں یہ ڈیم بنائے. تو پاکستان کو اس وقت جو ہماری حکومت تھی, کوئی بھی حکومت تھی, ہم نے کسی کا نام نہیں لینا, ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ اگر 2 بڑے میگا ڈیم بنے ہیں تو ہم اگلے 50 سال 100 سال 25 سالہ پلان بنا کے اس میں جو چھوٹے ڈیم ہیں 5,000 میگا واٹ کے, 4,000 3,000 2,000 1,000 500 اور 100 میگا واٹ کے, وہ ہم نے 500 ڈیم بنانے ہیں. اگر آج آپ نے واٹر ریزروائر بنائے ہوتے, پاکستان کو نہ کبھی پانی کی کمی ہوتی اور نہ کبھی بجلی کی کمی ہوتی. اگر ہائیڈرل سے آپ نے بجلی پیدا کی ہوتی تو 1 روپے یونٹ آپ کی بجلی آج بن رہی ہوتی, اور ہم 1.5 روپے یونٹ انڈسٹری کو بجلی دے رہے ہوتے, اور 2.25 روپے ہم گھروں کو بجلی دے رہے ہوتے. یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ لوگوں نے یہ کیوں نہیں کیا. میری آپ بھی درخواست ہے کہ چیمبر جو ہے, یہ چاہے چیمبر کے فورم پہ یا چیمبر اسلام آباد چیمبر اینڈ انڈسٹری پرائیویٹ لمیٹڈ ایک کمپنی بنا کے اس کے اوپر شیئرنگ ڈالیں اور اس کا ایک بورڈ آف ڈائریکٹر بنائے. ان کو ایک کمپنی کھولنی چاہیے جو سبسیڈری ہو چیمبر آف کامرس کی, کھول کے, اور اس کا ٹاپ آف دی لائن ایک CEO مقرر کرنا چاہیے, کر کے جو گورنمنٹ کے ساتھ نیگوشیٹ کرے کہ بجائے باہر سے عربی بولنے والے, انگلش بولنے والے, جن کے ہم چرچ تو جلانا جانتے ہیں, اور انہی لوگوں سے جا کر پھر ہم چندہ بھی مانگتے ہیں اور ان سے مدد بھی مانگتے ہیں. صرف ہے کہ ادھر ان کا نام مسیح ہے, وہاں ان کا نام کچھ اور ہے, فرق ایک ہی ہے, سکن ایک ہی ہے, کیٹیگری ایک ہی ہے. تو یہ جو ہمارے اندر ایک فرق ہے, اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. ہم نے اگر پاکستانی بزنس مین اس میں پیسہ ڈال کے, اگر PTCL آج ہمارے پاکستانیوں کے پاس پیسہ اپنا یہ محکمہ ہوتا, اگر آج ہائیڈرل کا آپ کہتے ہیں جی 1,000 میگا واٹ کا پلانٹ ہے, ہم ورلڈ بینک سے پیسے لیں, ہم فلانے بینک سے پیسہ لیں, ہم IMF سے پیسہ لیں, کیوں لیں؟ ہم کیوں نہ پرائم منسٹر سے بات کریں کہ جی ہم ہائیڈرل کا 1,000 میگا واٹ کا پلانٹ لگاتے ہیں. میرے پاس تو اس سے بھی اچھی پرپوزل ہے جو میں آپ کو دینے لگا ہوں کہ آپ ہمیں 24 گھنٹے میں اس کی زمین ہمارے حوالے کریں, پاور پرچیز ہم سے ایگریمنٹ کریں, اور بتائیں ہم کس گریڈ اسٹیشن میں ہم نے کس گریڈ میں یہ بجلی ڈال دیا, نیشنل گریڈ میں. ہم اپنے پیسے سے, ہمیں گورنمنٹ سے کوئی پیسہ نہیں چاہیے. ہماری یہ جو چیمبر کی کمپنی ہے کہ ہم آپ کو 3 سال میں ہائیڈرل کا پلانٹ لگا کے دکھاتی ہے, تو یہ کتنے میں بجلی پیدا ہوگی؟ 2 روپے میں ہو جائے گی, 3 روپے میں پیدا ہو جائے گی. کن کی پے ہو؟ پاکستانیوں کی ہوگی. کبھی آپ کو ڈالر پیمنٹ نہیں کرنی پڑے گی, کبھی آپ کو کیپیسٹی چارجز نہیں پے کرنے پڑیں گے, اور کبھی آپ کے لیے کبھی سر دردی نہیں بنتی, کیونکہ یہ سرمایہ آپ کا باہر نہیں جائے گا, پاکستان میں رہے گا. تو یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے, ان کا کام ہے کہ یہ گورنمنٹ میں ہم ہر وقت کتنی باتیں ہوئی کہ جی گورنمنٹ سے بات کریں, یہ فلانا 7 میں نے زندگی میں کبھی ایک بات نہیں کی. میرا ماڈل ہی اور ہے جی, ٹیکس کم کر دیں. کیوں ٹیکس کم کر دیں بھائی؟ ریاستیں کبھی ٹیکس کے بغیر نہیں چلتی. یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے, اور ٹیکس ہر ایک کو دینا چاہیے. لیکن میرا ایشو کوئی اور ہے. میرا ایشو یہ ہے کہ جو ٹیکس میں دیتا ہوں وہ خرچ کہاں پہ ہوتا ہے, اور خرچ کرنے والے کون ہیں, اور کس بات پہ خرچ کر رہے ہیں. آپ یہ بتائیں, آپ نے $75 بلین کے قریب چائنا سے قرضہ لیا, وہ کہاں لگایا؟ یہ دنیا کی پہلی قوم میں نے دیکھی ہے جو قرضہ لیتی ہے منتیں کر کے, گھٹنے ٹیک کے, اور اس کو لگاتی کہاں ہے؟ نان پروڈکٹیو کاموں پہ. یہ ایسے ہی ہے کہ آج میں ایک چیمبر کے غریب آدمی کے لیے میں 50 لاکھ کا اعلان کروں, اور وہ 50 لاکھ مجھ سے لے اور اگلے دن کرولا گاڑی لے لے. اب اس نے کیا کرنا ہے؟
اب اس نے ایک ڈرائیور بھی رکھنا ہے, اگر خود چلانی ہے تو ہر دن اس میں پیٹرول بھی ڈلوانا ہے, گاڑی خراب ہوگی تو اس کی مینٹیننس بھی کرنی. وہ تو غریب آدمی تھا, وہ تو اپنے بچوں کو اسکول نہیں پڑھا سکتا تھا, اس کے تو بچے اسکول میں نہیں تھے, اس کو گاڑی لینے کی کیا ضرورت تھی. اگر وہ پروڈکٹیو کام کرتا, اپنے کسی بچے کو ٹاپ آف دی لائن ایجوکیشن دلاتا, اس کا بچہ کوئی سی ایس ایس جج کوئی افسر بنتا, وہ پورے خاندان کی قسمت بدل دیتا. یا وہ اس پیسے سے کسی دوسری جگہ پہ ایسا ہیومن ڈیولپمنٹ پہ پیسہ نہیں لگانا تھا تو وہ کوئی پلاٹ خریدتا چھوٹا جو 2-4 سال میں ڈبل ٹرپل قیمت کا ہوتا, اس سے وہ اپنا لائف سٹائل آہستہ آہستہ بڑھاتا. لیکن اس نے کیا کیا, اس نے ایک گاڑی کے اوپر پیسہ لگا دیا اور اپنے پیسے کو نان پروڈکٹیو پہ لگا دیا. پاکستان کا آپ نکال کے دیکھ لیں, آج $140 بلین قرضہ ہے. جتنا پیسہ آپ نے لیا 90% پیسہ آپ نے نان پروڈکٹیو لگایا, نہ آپ نے ہیومن ڈیولپمنٹ کی, نہ آپ نے ایجوکیشن پہ لگایا, نہ آپ نے ہیلتھ کے اوپر لگایا, نہ ایسا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی کہ جس کے اوپر اگر $120 لگاتے تو آج ہماری جو انکم ہے وہ کم از کم $500 ارب ایک سال کی ہم کما رہے ہوتے ہیں. تو پھر تو مزہ بھی آتا. آپ نے سارا پیسہ نان پروڈکٹیو پہ لگا دیا. تو چیمبر کی آواز زیادہ ہے, چیمبر پڑھا لکھا ہے, یہ صبح سے شام تک دکان پہ بیٹھتا ہے, یہ انڈسٹری پہ بیٹھتا ہے, یہ دنیا کے ساتھ سارا دن یہ ملتا ہے, انٹریکشن کرتا ہے, اس کی زیادہ سمجھ ہے, زیادہ سوچ ہے, یہ پیسے کا کاروبار ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنی ہے. اگر چیمبر گورنمنٹوں سے, سارے اس پاکستان کے چیمبر, سارے فیڈریشنیں ایک ہی بات کریں کہ ٹیکس ہے آپ لے لیں, ایک سال کتنا کے لے لیں گے, 10% ہے 12 لے لیں گے, ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ایک تو اکراس دی بورڈ کریں کہ جس کے پاس بھی پاکستان میں پیسہ ہے وہ سارا ٹیکس دے. اصل چیز اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ خرچ کس چیز کے اوپر ہو رہا ہے. میں آپ کو 50 مثالیں دے سکتا ہوں, ایک مثال چھوٹی سی دے دیتا ہوں, وہ بھی ہائیڈرل کی دیتا ہوں. نیلم جیلم پروجیکٹ 60 ارب کی لاگت سے گورنمنٹ نے شروع کیا, 60 ارب کی لاگت سے کمپلیکیٹڈ پروجیکٹ شروع کیا, اور 10 پروجیکٹ رہتے تھے, وہاں نیشنل کنسنسس نہیں کیا, بہت شروع کر دیا. کمپلیٹ کہاں پہ ہوا جا کر, 300 ارب کے قریب. اس وقت جب ڈالر $100 کے قریب کا تھا, ایک کا وقت $3 بلین آپ نے وہاں پہ انجیکٹ کر دیا. چلا کتنے ماہ, 1000 میگا واٹ کا ٹوٹل پلانٹ تھا, چلا کتنے ماہ, 4 ماہ. بعد میں کیا ہوا, ٹنل بیٹھ گیا, اب بند پڑا ہے. جب پروجیکٹ بن گیا بعد میں پتا چلا کہ یہ تو ٹرانسمیشن لائن ہی نہیں ہے, اس کو نیشنل گریڈ میں کیسے ڈال دیں, پھر وہ پیسہ لگایا, تو آج پروجیکٹ بیٹھ گیا, 200 ارب زیادہ لگ گیا. آج مجھے یہ بتائیں, وہ بیٹھا ہے, اب اس کو بنائیں گے تو ہمارے جو منسٹریوں والے بابو ہیں وہ اس کا 50-60 ارب کا پھر ایک ایکسٹیمیٹ بنے گا اس کو چلانے کا. جب وہ 40-50 ارب کا ایکسٹیمیٹ بنے گا, وہ ایسکلیشن ڈال کے ٹھیکیداروں سے ڈیلے کر کے کہاں پہ لے جائیں گے, پھر 100-150 ارب میں. یہ جو پاکستان ہے یہ ایسے نہیں یہاں تک آیا. آپ نے LNG کے پلانٹ لگائے, آپ نے کول کے پلانٹ لگائے, وہ کس لیے؟ جب آپ کے پاس ہائیڈرل پانی 5 دریا آپ کے اوپر بیٹھتے تھے تو آپ نے کیوں لگائے؟ آپ نے قرضے لے کر وہ چیزیں کیوں بنائی جس میں ہر سال, میں نام نہیں لینا چاہتا ان پروجیکٹوں کا, آپ سارے سمجھ جائیں گے کہ ہر سال سبسڈی دینی پڑتی ہے ایک پروجیکٹ میں. کیوں؟ غریب ملک میں. یہ کس لیے بنائے گئے؟ میں اس کی وجہ نہیں بتانا چاہتا, وہ آپ سب جانتے ہیں. تو یہ چیمبر کا کام ہے کہ گورنمنٹ سے بات کرے کہ ہم تاجر برادری ہیں, یہ 24-25 کروڑ عوام ہے جو ٹیکس دیتے ہیں. آپ کا تو صرف کام, گورنمنٹ فنکشنری کا کیا کام ہے, گورنمنٹ نے کس لیے واضح وجود میں آتی, جب میرا پیسہ ہے میں خود خرچ کروں, میں گورنمنٹ کو کیوں دوں؟ یہ سوچنے والی بات ہے کہ میں نے اگر ٹیکس دینا میں گورنمنٹ کو کیوں دوں. میں گورنمنٹ مجھے خود کہہ دے آپ نے اتنا پیسہ ویلفیئر کا 10% لگانا ہے انکم کا, میں لگا کے گورنمنٹ کو لسٹ بھیج دیا کروں گا, میں گورنمنٹ کو کیوں پیسہ دوں گا؟ گورنمنٹ کو پیسہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ ایک سسٹم گورنمنٹ کا بنتا ہے, اس میں کچھ ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہوتی ہے اور کچھ ہوتی ہے کہ
پورے پاکستان کے تمام جگہ پہ ایک جیسی ترقی ہو اور ڈیفنس کے لیے پیسہ ہمارے پاس بچنا چاہیے. اس کے لیے پیسہ گورنمنٹ کو پول کر کے دیا جاتا ہے کہ گورنمنٹ ایک پیسہ لگائے. گورنمنٹ فنکشنری کا صرف ایک کام ہے, اس کو کیونکہ پیسہ ایک جگہ اکٹھا خزانے میں ہو رہا ہے, وہ صرف امین ہے پیسہ خرچ کرنے والا, اس کا اور کوئی کام نہیں ہے, اس نے کوئی اور دوسرا کام نہیں, وہ اس پیسے میں سے ایک ٹکا نہیں لے سکتا. لیکن ہمارے حکمرانوں نے کیا کیا کہ اس خزانے کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھا. ایک برج بنتے وہ کیا اس کو کہتے ہیں جی ہم نے برج بنا دیا, اس پہ تختی کا افتتاح. آپ نے کیسے بنا دیا؟ کبھی کسی نے نہیں کہا. ہر بندہ کہے گا یار وہ فلانی گورنمنٹ بڑی اچھی تھی, اس نے ہمیں یہ برج بنا کے دیا. جی ہمارے بھی دلوں میں انہوں نے ڈال دیا. وہ کیسے آپ کو برج بنا کے دیا؟ وہ تو میرے پیسوں کے سے بنا برج ہے, وہ میرا برج ہے, میں نے اپنے پیسوں سے بنایا, میرے پیسوں سے بنا ہوا ہے. کیسے بنایا؟ یہ جو ہاسپٹل ہے یہ میرے پیسوں کا بنا ہوا ہے. یہ جو اسکول ہے یہ میرے پیسوں کا ہے, کالج میرے پیسوں کا ہے, موٹر ویز میرے پیسوں کی ہے, یہ ہر چیز میرے پیسوں کی بنی ہے. تمہیں تو امین ہے, تم تو صرف امین ہو. اور تم امین کون سے ہو؟ اگر اسلام کی بات کرنی ہے تو تم امین حضرت ابو بکر صدیق والے ہو, تم امین حضرت عمر فاروق والے ہو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے گئے تو 3 درہم بھی ان کے پاس نہیں تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ جب اس دنیا تو گئے تو ان کے پاس بھی 5 درہم سے زیادہ پیسے نہیں تھے. کل دولت ان کی یہ تھی, وہ حکمران تھے, پوری دنیا کے حکمران تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے تو ان کے پاس 4 درہم بھی نہیں تھے. آپ تو وہ والے حکمران ہیں, آپ تو عمر بن عبدالعزیز والے حکمران ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز جو تھے ان کا لائف سٹائل بہت شاہانہ تھا, یہ بہت امیر تھے. اس وقت جو ایجپشن امپائر تھی وہاں سے ان کے کپڑے دھل کے اور استری ہو کے اس وقت آتے تھے. اور یہ جب بازار میں عمر بن عبدالعزیز جاتے تھے تو گھروں کے گھر یہ پہچان لیتے تھے ان کی خوشبو سے کہ اس بازار میں سے عمر بن عبدالعزیز گزر کے گئے. اتنے امیر آدمی تھے. لیکن جب وہ خلیفہ بنے, ان کا ایک واقعہ چھوٹا سا بتاتا ہوں. وہ اپنی بیٹی سے ملنے گئے. بڑے واقعے آپ نے سنے ہیں لیکن میں ایک اور یہ جو بیٹی والا واقعہ سناتا ہوں. بیٹی نے منہ دوسری طرف کر دیا, باپ سے بولی نہیں. باپ نے دوسری دفعہ بیٹی کو بلایا, بیٹی نے دوسری دفعہ بھی بات نہیں کی. عمر بن عبدالعزیز نے یہ سمجھا کہ یہ میری بیٹی ہے, میں اس کو اب ایک امیر زادی یہ بھی ہے, نہ میں نے اس کو کوئی مال و دولت بیت المال سے کوئی دولت دی, نہ میں نے ان کو کوئی غلام دیا, نہ میں نے ان کے اوپر نوٹوں کی بارش کی. تو اب یہ میرا خیال ہے کہ میری بیٹی مجھ سے ناراض ہے. تیسری دفعہ اپنی بیٹی سے بات کی کہ بھی آپ بیٹی مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی. بیٹی نے منہ دوسری طرف کر کے اپنے منہ پہ دوپٹہ لیا ہوا تھا. تو بیٹی نے منہ خلیفہ کی طرف کیا اور اپنے باپ کے اوپر کہا کہ اے باپ, میری جیسی ہزاروں جانیں میری بیٹی, جو میری جیسی بیٹیاں ہزاروں آپ کے اوپر قربان, آپ کی عزت اور عصمت کے اوپر. مسئلہ یہ ہے کہ میں نے پیاز سے روٹی کھائی ہوئی ہے اور میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے. میں آپ کی طرح اس لیے نہیں بات کر رہی کہ آپ کے اوپر یہ سمیل جو ہے آپ کو نہ جائے اور آپ یہ نہ محسوس کریں کہ میری بیٹی کس حال میں رہ رہی ہے اور کیا کھانا کھا رہی ہے. اور یہ ہے ان کا نقش قدم. آپ کو تو حکمران بنے تھے اس کام کے لیے کہ جو لوگوں کا پیسہ آپ کے پاس اکٹھا ہے اس کو آپ نے, کیونکہ کلیکٹیو وزڈم ہوتی ہے گورنمنٹ کے پاس, تو کلیکٹیو وزڈم کے تحت آپ نے وہ پیسہ کھانا تھا. یہاں کیا ہوا, وہ اس پیسے کے مالک بن بیٹھے, وہ اس ایسٹ کے, اس پاکستان کے وہ مالک بن بیٹھے. اس پاکستان کے مالک یہ 25 کروڑ عوام تھے, لیکن مالک کون بیٹھ گئے؟ جو ہمارے حکمران ہیں. یہ ہماری بربادی کی جڑ ہے. پھر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم یہ پیسہ کہاں پہ لگا رہے ہیں, اور ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ پیسہ کہاں لگا رہے ہیں. یہ ہماری بھی غلطی ہے. چیمبروں کی ایکسیس ہے. تو میری یہ چیمبر سے ریکویسٹ ہے کہ اگر یہ ایک اپنے ادارے بنائیں, بجائے کہ باہر کے لوگ آ کر آپ کی ہر چیز خرید کے وہ ڈالر بھی لے جائیں, پیسہ بھی لے جائیں, آپ کو مہنگی چیزیں دیں, اگر چیمبر مل کے
کراچی چیمبر مل کے وہ 4 چیزیں لے لے گورنمنٹ سے, اسلام آباد چیمبر مل کے وہ 4 چیزیں لے لے. جیسے اب مائننگ ہے, مائننگ کا لے لے, آپ زراعت میں پیسہ لگا رہے ہیں, زراعت کی چیزیں لے لے, مختلف چیزیں لگ سکتی ہیں, جہاں بھی آپ لگائیں گے اس میں بھی 100-200 آدمی کام کرے گا. جب 100-200 آدمی کام کرے گا تو کتنے لوگوں کو روزگار ملے گا, اس میں سے ٹیکس بھی جائے گا. تو کم از کم وہ جو 100-200 آدمی ہوگا وہ پیچھے اس کے خاندان ہر آدمی کے پیچھے ہوتا ہے, تو اتنے خاندان جو ہے وہ گورنمنٹ سے باہر نکل جائیں گے. یعنی گورنمنٹ کو ان کو روزگار دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی, گورنمنٹ کا بوجھ کم ہوتا جائے گا. جتنی ملک میں انڈسٹری لگے گی, جتنا ملک میں ری اسٹیٹ کا یا دوسرا بزنس ہوگا, کوئی بھی بزنس ہو, اس میں کوئی نام نہیں ہے کہ یہ ری اسٹیٹ کا ہی بزنس ایک اکیلا بزنس ہے, تو پاکستان جو ہے وہ اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ ترقی کرے گا. تو میرا یہ ہے کہ چیمبروں میں اس چیزوں کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے بڑے سے بڑا بزنس جو ہے وہ خود حاصل کرنا چاہیے, اور اس میں ہمارے پاکستانی جو دوست ہیں جن کے پاس سرمایہ ہے, بجائے کہ ان کا سرمایہ باہر کے بینکوں میں پڑا ہو, وہ پاکستان میں انویسٹ کریں. میں آپ کو ایک پاکستان کے ساتھ والی ملک کی ایک مثال دیتا ہوں. وہ اس وجہ سے دے رہا ہوں, ورنہ میں شاید اس ملک کی مثال نہ دوں, اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ ہم پہلے ایک ہی ملک میں رہتے تھے, انڈیا کی دے رہا ہوں. 1990 تک ہماری کرنسی ان سے زیادہ تھی, ان کی کرنسی ہمارے سے کم تھی. نریندر مودی ایک بدنام زمانہ پرائم منسٹر ہے انڈیا کا, جس نے مسلمانوں کے اوپر زیادتی کی. آپ کو وہ گجرات کا ٹرین کے پورے واقعے یاد ہے, میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. وہ آدمی جب گجرات کا وزیر اعلیٰ بنا, یہ ذرا آپ نے بات بہت غور سے سننی ہے, یہ ہے ہماری تباہی اور بربادی کی جڑ کہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں, وہی آدمی آج کے دن میں یہ سوچ رہا ہے, جو میں نے آخری بات کرنی تھی, کہ میں نے دنیا کی انڈیا کو تیسری اکانومی کیسے بنانا ہے, تیسری اکانومی کیسے بنانا ہے. اور ہم کیا سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے لوگوں کو جو اتنے بل لائے ہیں اس کو کس طرح 3 قسطوں میں کر کے لینا ہے. یہ ہمارا اور ان کے سوچنے کا ڈفرنس ہے. ہماری تیسری میٹنگ اس بات پہ ہو رہی ہے, 3 کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے اس بات پہ کہ جو بجلی کے بل آئے ہیں کیسے لوگوں کو مطمئن کیا جائے. یہ ہے بدقسمتی. جب وہ وزیر اعلیٰ گجرات بنا, ایوریج زین کا بندہ ہے, ایوریج زین کا, میں تو اس کو ایوریج زین کا بندہ, لیکن وہ اپنی ریاست کے ساتھ انتہائی مخلص ہے. بڑا کام کرنے کے لیے بڑا پڑھا لکھا ہونا نہیں ضرورت ہے. پاکستان میں بڑے بڑے پڑھے لکھے آئے, پڑھے لکھے لوگوں کا نہیں, آنیسٹ لوگوں کا اور ویگنری لوگوں کی ضرورت ہے. ایوریج زین کا بندہ تھا, اس نے سوچا کہ میں اپنے گجرات کو کیسے اوپر لے جاؤں. وہ ایک بزنس مین کو فون کرتا تھا کہ یار آپ آ کر اپنا جو بزنس ہے اس کا ہیڈ آفس میرے گجرات میں بنائیں. تو جب اس سے اس کی ٹاک ہوتی تھی وزیر اعلیٰ کی, تو وہ باتوں باتوں میں پوچھتا تھا, وہ کہتا نہیں یار ہم تو نہیں ادھر بنا سکتے, ہم دہلی کی طرف ادھر ہی ہمارا ہیڈ آفس ہم بنائیں گے, کیپٹل کی طرف بنائیں گے, ادھر نہیں ہم بنا سکتے. وہ اس سے باتوں بات کیا, کیوں نہیں بنا سکتے؟ نہیں یار آپ, ہاں اس کے لیے اتنے 1000 ایکڑ زمین ہوتی ہے, اتنا انفراسٹرکچر ہوتا ہے, اتنی گیس, اتنی بجلی, جو وہ چیزیں, اتنے NOC ہوتے ہیں. وہ ہر چیز اس سے ڈسکس کرتا رہا. جب وہ 2-3 ماہ ہو گیا, اس نے اس سے اتنا ذاتی بزنس مین سے تعلق بنا لیا, اتنا ذاتی بزنس مین سے تعلق بنا لیا کہ اس کو مجبور کر دیا کہ آپ گجرات آئیں, آپ ہیڈ آفس کا خیال لے کر آئیں, تو باقی کام میں کروں گا. وہ گجرات آیا بندہ, اس کو کنوینس اتنا کر دیا. یہ آپ کو میں نے آگے جا کر اس بات کا دوسرا پہلو بتانا, یہ بات آپ نے غور سے اپنے ذہن میں رکھنی ہے. جب وہ گجرات میں آیا, اس کے ساتھ کھانا کھایا, اس کو سائڈ پہ لے گیا. مودی نے کہا کہ یہ جو زمین ہے, یہ بتائیں آپ کے پلانٹ کے لیے کافی ہے, جسٹ فٹ فار یور انڈسٹری. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک. انہوں نے کہا جی یہ ہوگی, کتنے NOC چاہیے؟ 10.
اس نے کہا جی ابھی بیٹھے جنگل میں ٹینٹ لگا ہوا تھا، اس نے کہا کہ آپ کو 30,000 کنال زمین چاہیے، یہ لیں زمین کی ایلوکیشن کا لیٹر، یہ 30,000 کنال زمین آپ کی کمپنی کے نام کر دی ہے اور بغیر پیسوں کے کر دی ہے، اور بغیر رجسٹریشن فیس کے کر دی ہے۔ این او سی چاہیے، یہ لیں 11 این او سی۔ انفراسٹرکچر چاہیے، کل سے روڈیں بننی شروع ہو جائیں گی۔ بجلی چاہیے، کل کو آ جائے گی، آپ کل سے پلانٹ شروع کریں۔ کاروں کا پلانٹ لگا، جب وہ کاروں کا پلانٹ لگا ایک کاروباری آدمی کا، اس نے وہ لگایا تو گجرات کے لوگوں کو بے شمار روزگار، ایک نئی دنیا آباد ہوگی۔ ہیڈ آفس جب کاروں کا بنا وہاں پہ، تو اتنا جب روزگار ملا اور اربوں میں جو جب ٹیکس بننا شروع ہوا تو وہی بات اس نے اپنے دوسرے لوگوں کو کہی، تو پھر دوسرے والا بھی آ گیا، پھر اور انڈسٹری لگنی شروع ہوگی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس کا بزنس کمیونٹی میں ایک ہاتھ پڑ گیا اور اس کے ساتھ اس نے اپنا تعلق بنا لیا۔ بجائے کہ وہ لوگ پیسہ آگے بھی چلے جاتے، وہ اس کی ریاست میں یا اس کی اپنی جو اسٹیٹ تھی گجرات، اس میں لگنا شروع ہو گیا، گجرات ترقی کرنا شروع ہو گیا۔ آپ نے بڑے الزام لگائے کہ یہ ٹرین ہے جو ہے وہ 2 دفعہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو گیا۔ جب وہ فیڈرل میں گیا، کوئی آدمی نہیں کہہ رہا تھا کہ بی جے پی کا یہ جو بندہ ہے یہ پرائم منسٹر بنے گا، یہ اس دوڑ میں ہی شامل نہیں تھا۔ اب وہاں پہ بزنس مینوں نے کٹ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو بندہ ہے اس نے ہم سے اتنی بڑی بڑی فیور اس طرح دی جیسے یہ ہمارا باپ تھا، اور اس نے ہم سے لیا کیا 0.001% چائے کا کپ بھی اس نے ہم سے نہیں لیا۔ ہمارے کیا کرتے ہیں، کسی بزنس مین سے تعلق رکھتے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے رکھتے ہیں، پاکستان کے لیے کسی نے تعلق نہیں رکھا کہ یار اس کو بلاؤ، یہ جو مانگتا ہے اس کو دے۔ تو جب وہاں فیڈرل میں گیا تو اس نے بزنس مینوں کی میٹنگ کی جنہوں نے گجرات میں کاروبار کیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہمیں پرائم منسٹر اس آدمی کو بنانا چاہیے اور اس کے پیچھے اپنا پیسہ اتنا کہ انویسٹ کر دینا چاہیے جتنی اس کو ضرورت ہے۔ تو وہ جا کر جب انہوں نے میٹنگ کی، 10 20 50 یا 100 وہ بزنس مین کٹھے ہوئے، وہ گئے اس کے پاس، اس کو کہا جی آپ پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ بنے، پیسہ ہم آپ کے پیچھے لگائیں گے جتنا آپ کہیں گے۔ اس آدمی نے نیشنلزم کا جو بھی اس نے ہندوازم کا نعرہ لگایا، اچانک وہ صف میں نمبر 1 آ گیا، وہ پرائم منسٹر بن گیا۔ آج دیکھیں، یہ سوچنے والی بات ہے، جس کو ہم دشمن کہتے ہیں وہ چاند پہ پہنچ گیا۔ آج اس کی ایکسپورٹ 400 سے لے کر 600 ارب ڈالر سے زیادہ کی ہے۔ آج اس کے ریزرو ٹریلین آف ڈالر میں ہیں۔ آج اس کا پرائم منسٹر کھڑے ہو کے یہ کہتا ہے کہ میں دنیا کی تیسری بڑی اکانومی اگلے 2 سال میں یا 3 سال میں اپنے ملک کو بناؤں گا۔ کیا ہم نے بھی کبھی یہ سوچا ہے؟ ہمارے بھی ملک نے کبھی کسی پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ میں ملک کی اکانومی کو اتنی فلانے پہ بناؤں گا؟ ہمارے یہ بندے کہتے ہیں کہ یہ بہت ظلم ہے جی، یہ جو بجلی کے بل بڑھے کس وجہ سے بنے ہیں؟ جو اس کی غلطی کی وجہ سے بنے۔ اگر اس وقت دیکھا جائے جس وقت کی غلطی کہتے ہیں تو شاید ان کا اپنا ہی نام ان کے سامنے آ جائے کہ اس وقت بھی یہی حکمران تھے۔ یہ ہے بدقسمتی کہ ہم نے ملک کا وہ نیشنلزم کے ساتھ، اپنے ریاست کے ساتھ جس طرح ہمیں سوچنا چاہیے تھا، جس طرح ہم نے کرنا چاہیے تھا، ہم نے وہ نہیں کیا۔ تو ہم دنیا کی صف میں کیا ہو رہے ہیں؟ ذلیل و خوار۔ ہر اچھے کام میں آپ لاسٹ ٹاپ 10 پہ ہیں، کوئی ایک انڈیکس نکال کے دیکھ لیں، ہر برے کام میں پہلے 10 نمبروں میں ہیں۔ حالانکہ ہم پاکستانی ایک بہترین قوم، بہترین 4 موسم، دنیا کی ٹاپ آف دی لائن لوکیشن رکھنے والے، ہمارے جیسا ہماری جیوگرافک جو ہماری صورتحال ہے، یہ دنیا میں اللہ کسی ملک کو نصیب کرتا ہے۔ کیوں؟ ہمارے ایک طرف 1.5 ارب آبادی کا ملک چائنا ہے، دوسری طرف 1.25 ارب زیادہ سے آبادی کا ملک انڈیا ہے، ایک طرف ایران ہے، ایک طرف افغانستان ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی ایک بچہ
تو اچھا ٹک ٹاک بناتا ہے، ایک اچھی سوئی بناتا ہے، ایک اچھی پانی کی بوتل انوویشن کرتا ہے، ایک موبائل فون بناتا ہے، کوئی ایک پھول اگا دیتا ہے ایسا، کوئی ایک سبزی اگا دیتا ہے، کوئی ایک برشی بنا دیتا ہے، ٹوتھ پیسٹ ہی بنا دیتا ہے. تو وہ کتنے ملکوں کو ایکسپورٹ ہو سکتی ہے؟ 3 ارب انسان آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اگر آپ اس میں 1 روپیہ پروفٹ ایک چیز کا بھی رکھیں تو آپ پر ڈے کے حساب سے اربوں روپیہ کما سکتے ہیں. اتنی بڑی آپ کے ساتھ آبادی والے ملک ہوں اور آپ پیچھے ہوں، اور آپ کے سمندر ہوں، معذرت کے ساتھ دونوں ملکوں کو آپ کے سمندر کی ضرورت ہے اگر انہوں نے اپنے فاصلے کم کرنے ہیں. یہ ٹریڈ کا اب دور ہے، اب یہ کمیونیکیشن کا دور ہے. کمیونیکیشن کے تمام ذرائع جو ہیں یا جو راستے ہیں وہ آپ کے ملک سے گزرتے ہیں. آپ اس کے باوجود آگے نہ بڑھ سکے، آپ اس کے باوجود آگے فائدے نہ اٹھا سکے. لوگوں نے اپنے ریگستان بنا کے کدھر لے گئے؟ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنا جو نگلستان تھا اس کو ریگستان بنا دیا. کس وجہ سے نہ بنایا؟ اس وجہ سے نہ بنایا کہ ہمارے حکمرانوں میں وہ سوچ کبھی نہیں آئی کہ ہم نے اپنے ملک کو اگلے سال 200 ارب ڈالر کے اوپر لے کر جانا ہے. جس دن انہوں نے ٹارگٹ ہمارے ملک میں جب بھی کوئی محکمہ پکڑتا ہے اس کو پکڑتا ہے کہ جی آپ نے فائل کے اوپر سائن کیے، بتائیں آپ کو کیا جلدی تھی، آپ نے ایک ہی دن میں سارے سائن کیے. اور کبھی اس ملک نے اس کو بھی پکڑا ہے کہ جس نے 3 سال ایک سیٹ پہ بیٹھا رہا اور ایک دفعہ بھی کسی چیز کے اوپر دستخط نہ کیا. کبھی سار لیا؟ کبھی HR کا محکمہ پاکستان میں سب سے تھکا ہوا محکمہ ہے، کبھی HR والوں نے پوچھا ہے کہ آپ کا یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اوپر ہم 2 ارب روپے پر منتھ خرچ کر رہے ہیں، آپ بتائیں آپ کی اس کے آؤٹ پٹ کیا ہے، آپ کیا ملک کو دے رہے ہیں؟ کبھی کسی افسر سے حساب لیا انہوں نے؟ نہیں لیا. تو جب ملک کا خزانہ اتنی تیزی کے ساتھ ایک طرف خرچ ہو رہا ہے اور اس کا کوئی حساب نہیں، تو دوسری طرف پھر عوام سے آپ کیا توقع رکھیں گے اور آپ کیسے کہیں گے کہ آپ دنیا کی ایک قوم میں جو ڈیولپ قومیں ہیں یا جو ہمارا ملک ہے ہم اس میں ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں کھڑے ہو جائیں گے؟ حالانکہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان کی ہسٹری ہے کہ وہ کبھی زندگی میں مایوس نہیں ہوتا. یہ ہمارے اسلام کی بھی تبلیغ ہے اور یہ ایز اے سکسیسفل بزنس مین کی بھی ضرورت ہے کہ میں ایک بزنس کرتا ہوں، آج حالات اچھے نہیں تو میں مایوس ہو جاؤں. نہیں، میں لڑوں گا حالات کے ساتھ، فائٹ کروں گا، اپنی سروائیول کی جنگ لڑوں گا. مسلمان نہیں کرتا. میں آپ کو 2 واقعے سناتا ہوں، ایک اپنے نبی علیہ السلام کا سناتا ہوں اور ایک قرآن سے واقعہ سناتا ہوں. آپ سورۃ کہف پڑھیں، اس میں کچھ نوجوان تھے جنہوں نے جو اللہ کے ماننے والے تھے اور اس وقت رومن امپائر تھی، تو وہ یہ تبلیغ کرتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اس کا سسٹم اس دنیا میں رائج ہوگا. تو جن کو وہ تبلیغ کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ یار یہ جو ہماری رومن امپائر ہے، یہ جو جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں یہ تو بتوں کو پوجتے ہیں اور اتنی سخت ان کی گرپ انہوں نے عوام کے اوپر بتائی ہے کہ ہم تو باہر نکل کے اللہ کا نام نہیں لے سکتے. تو یہ کیسے ہوگا کہ یہ چیزیں ٹرن اراؤنڈ ہوں گی اور کبھی دوبارہ بھی اسلام پھیل سکے گا؟ وہ تبلیغ کرتے تھے لیکن ان کے ایمان پکے تھے. وہ یہ کہتے تھے یار یہ نہیں ہمیں پتا کہ یہ کیسے ہوگا، یہ نہیں مجھے پتا، لیکن یہ ہوگا. یہ دیکھیں گی دنیا کہ یہ جو بت ہیں یہ ٹوٹیں گے، اسلام دوبارہ آئے گا، پھر وہی مسیح والا دور جو ہے وہ واپس آئے گا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے. تو ان نوجوانوں کا اتنا پکا عقیدہ تھا، وہ اپنی عوام کو وہ جہاں بھی جا جا کر تبلیغ کرتے تھے، کبھی قبرستانوں کے نیچے کمرے بنا کے، کبھی دور دراز جا کے جہاں تبلیغ کرتے تھے، وقت کے حکمرانوں کو پتہ چلتا تھا، وہ جہاں جا کر قتل کر دیتے تھے. وہ تبلیغ نہیں کرنے دیتے تھے لیکن وہ قتل ہوتے جاتے تھے. لیکن وہ یہی کہتے تھے کہ ایک دن آئے گا کہ یہ اللہ کا نظام جو حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کا دین لے کر یہ دوبارہ غالب ہوگا. وہ کہتے کیسے ہوگا؟ وہ کہتا یہ مجھے نہیں پتا یہ کیسے ہوگا لیکن یہ ہوگا ضرور. تو ان کا اتنا عقیدہ تھا. تو وہ ایک غار میں جاتے تھے، اس وہ بندہ جو تھا وہ ایک غار میں جاتا تھا، اللہ کی وہاں پہ عبادت کرتے تھے.
تو قرآن پاک میں ہے ان کی تعداد اللہ نے کہا کہ میں صحیح آپ اس کے اوپر نہ باتیں کریں، وہ 5 بھی تھے، ایک کتا تھا، 7 تھے، ایک کتا تھا، وہ وہاں اللہ نے ان کو صلاح دیا کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ مخلص تھے، اللہ نے وہ واقعہ بتانے کے لیے ان کو صلاح دیا۔ وہ 300 سال اس غار میں سوئے رہے۔ جب میں مختصر کر کے آپ کو بات بتا رہا ہوں، 300 سال کے بعد جب اٹھے وہ ساری چیزیں ٹرن اراؤنڈ ہو چکی تھی، وہ اللہ کا دین دوبارہ غالب آ چکا تھا، وہی جہاں پہ بت تھے وہاں پہ عبادت خانے کھلے ہوئے تھے، وہ جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ عبادت کی پوجا کرتے تھے۔ تو ان میں ایک آدمی جب وہ آپ کو سب کو پتا ہے کہ وہ اٹھے تو انہوں نے کہا یار بھوک لگی ہوئی ہے، پہلے انہوں نے کہا یار کتنی دیر، بڑی گہری نیند آ گئی، کسی نے کہا چند لمحے سوئے، کسی نے کہا 1 دن سوئے، کسی نے کہا نہیں آدھا دن سوئے، اس نے کہا یار یہ سکہ لو جلدی سے جاؤ کھانا لے کر آؤ۔ جب وہ باہر نکلے تو تھوڑا سا دور گئے تو ان کو چیزیں چینج نظر آئیں۔ جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو ہر جگہ عبادت ہو رہی تھی، لوگ سلام کر رہے تھے، لوگوں کا ایٹیچیوڈ بدلا ہوا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہر چیز بدل گئی، وہ چیز، وہ جو بچے کہتے تھے، وہ جو نوجوان کہتے تھے کہ یہ چیزیں چینج ہوں گی، تو پوچھا جاتا تھا کیسے آپ کا اللہ چینج کرے گا، کیسے ہو؟ کہتا یہ مجھے نہیں پتا لیکن ہوں گی۔ وہ اللہ نے زندہ آنکھوں سے ان سابقہ والوں کو وہ چیزیں دکھائیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یا اللہ، پہلے بھی وہ اللہ کی برائی بیان کرتے تھے، پھر انہوں نے کہا کہ یا اللہ یہ تیری عظمتیں ہیں، جو تو کہتا تھا وہ سچ تھا، آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ او بھائی مسلمان اللہ کے اوپر یقین رکھنے والے ہیں، اگر ہم پاکستانی ایک مسلمان ہو کے یقین رکھیں کہ یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، اس نے ترقی کرنی ہے، اس نے دنیا کی صف میں سب سے آگے کھڑے ہونا ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہو اور پھر ہم آنیسٹی کے ساتھ محنت کریں تو یہ ٹرن اراؤنڈ کرنے میں چیزیں زیادہ دیر نہیں لگیں گی، یہ 1-2 سال میں ہمارا ملک بہت آگے چلا جائے۔ ہمیں پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی اپنے ہر بندہ بچے باہر لے جائے، سرمایہ باہر لے جائے۔ اور بھائی سرمایہ باہر، یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، سب سے خوبصورت ملک ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، بالکل مایوس ہونے چاہیے۔ یہ مسلمان کا تو یہ کام ہی نہیں مایوسی ہونا۔ میں آپ کو ایک اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جب وہ شیب ابی طالب میں تھے، آپ کو پتا ہے انہوں نے کتنی مشکل زندگی گزاری، تو وہاں 2 بہت خطرناک صدمے ان کو اچانک ملے۔ ایک آپ کی بیوی جو ام المومنین ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ نبی علیہ السلام کی انکنڈیشنل سپورٹر تھی، انہوں نے نبی علیہ السلام کا بہت ساتھ دیا اور نبی علیہ السلام کو اپنی اس بیوی سے بہت محبت تھی۔ دوسرے ابو طالب جو آپ کے چاچا تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام کا بہت ساتھ دیا اور انکنڈیشنل ساتھ دیا، ہر بات میں اپنے بھتیجے کے پیچھے کھڑے رہے۔ تو یہ 2 شخصیات تھی جو نبی علیہ السلام کی ہر وقت جو پیچھے کھڑی رہی، اتنی بڑی سپورٹ تھی کہ کوئی اس کے گیز کوئی مطالبہ نہیں تھا اور کوئی سوال و جواب نہیں تھا اس سپورٹ کے پیچھے۔ تو دونوں کا اچانک انتقال ہو گیا۔ اب نبی علیہ السلام، اللہ کی پہچان کسی زندگی میں یاد رکھنا نبی سے زیادہ کسی کو نہیں ہو سکتی، کیونکہ نبی کا ڈائریکٹ رابطہ اللہ سے ہوتا ہے، وہ اللہ کو اور اس کی شانوں کو سب سے زیادہ سمجھتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ پاک کے اوپر پورا یقین تھا کہ اللہ نے مجھے اگر نبی علیہ السلام کی نبی کے عہدے پر فائز کیا ہے تو اللہ پاک میری مدد کرے گا۔ کوئی اس وقت نہیں کہہ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام اب سروائیو کر سکتے ہیں، کیونکہ 2 سپورٹس ہی دونوں چلے گئے۔ تو ہوا کیا، اللہ پاک نے ایک عظیم چیز اسی وقت نبی علیہ السلام کو عطا کی ہے۔ یہ ہسٹری آپ کبھی پڑھ کے دیکھیں، یہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، ہمیشہ۔ میں آپ کو ادھر 50 واقعے سنا سکتا ہوں۔ جو معراج کا واقعہ ہے وہ اس کے فوراً بعد آیا، یعنی ایک طرف یہ حال ہے، دوسرا ان کی ڈٹرمینیشن نبی علیہ السلام کی اللہ کے ساتھ بہت اعلیٰ پائے کی تھی، تو اللہ نے اس کا پھل کیا دیا کہ ان کو
اپنے عرشوں کے اوپر بلا دیا، جو کسی نبی کو اس طرح نصیب نہیں ہوا۔ اور اس سفر میں آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے کیا راز و نیاز اور کیا کیا اپنے نبی کی خدمت کی، اور کیا کیا ان کو سیریں کرائیں، اور کیا کیا ان کو تحفے دیے۔ اگر آج ہم بھی بچے ہوئے ہیں تو اس معراج کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ السلام سے ایک وعدہ یہ بھی کیا تھا۔ صرف میں ایک وہاں کی بات بتاتا ہوں کہ اے نبی، آج آپ میرے عرش پہ آئے ہیں تو میں آپ کو ایک بہت بڑا گفٹ دے کے زمین پہ بھیج رہا ہوں۔ 3 گفٹ دیے تھے، لیکن میں ایک کی بات بتاتا ہوں۔ ایک گفٹ کیا تھا کہ اے نبی، اگر تیری امت میں کوئی آدمی تیرا کلمہ پڑھ کے وہ ایمان پہ قائم ہوا، اس نے صرف ایک کام نہ کیا ہوا، تو میں اس کو کبھی نہ کبھی جنت میں لے جاؤں گا۔ یہ سرٹیفکیٹ صرف ہماری امت میں جو ہمارے پیارے نبی ہیں ان کی امت کو ملا ہوا، اور کسی امت کو یہ نہیں ملا۔ تو کیا تھا کہ اگر آپ کی امت میں سے کسی نے شرک نہ میرے ساتھ کیا تو میں اس کو کبھی نہ کبھی جہنم سے نکال کے جنت میں لے جاؤں گا۔ یہ تحفہ بھی اللہ نے عرش پہ بلا کے دیا۔ تو ایسے کمال اللہ پاک نے، وہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ آج جتنی سپیس ٹیکنالوجی ہے، جتنی دنیا ترقی کر رہی ہے، جتنا علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے جو ستاروں پہ ڈالتے ہیں کمان، وہ ساری جو باتیں ہیں وہ معراج کے واقعے سے ہیں کہ کیسے ایک سیکنڈ میں یا آدھے منٹ سے بھی کم وقفے میں وہ مسجد اقصیٰ بھی گئے، اور وہ 7 آسمانوں کی سیر بھی کر کے آ گئے، وہ جنت بھی دیکھ آئے، جہنم بھی دیکھ آئے، اللہ سے ہم کلام بھی ہوا ہے، وہ ہر چیز کام کر کے آ گئے۔ آج جب نئی نئی فلمیں بنتی ہیں تو وہ ٹائم زون کا جب فرق دیکھتے ہیں تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو وہاں 1 سیکنڈ گزرتا ہے وہ اس زمین پہ لاکھوں یا ہزاروں سال گزر سکتا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ 1 سیکنڈ گزرتا ہے، وہاں ہزاروں سال گزر سکتا ہے۔ تو اب وہ سائنس ترقی کر کے وہ راز آہستہ آہستہ جو اللہ نے اپنے نبی کے اس واقعے کے ذریعے دیے تھے، اب اس رازوں کو فاش کرنے کی سائنس جیسے جیسے اللہ عقل دے رہا ہے انسانوں کو، تو وہ راز فاش کر رہے ہیں۔ تو یہ کس وقت ہوا؟ یہ اس وقت ہوا جب نبی علیہ السلام کے ساتھ سب سے 2 مشکل واقعہ جب پیش ہوا، تو اس وقت انہوں نے کہا، اس وقت اللہ نے ان کو معراج کر دی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 25 کروڑ عوام اللہ کے اوپر توقع رکھنے والے اللہ ان کی مدد نہ کرے؟ اور اللہ نے سب سے بڑی مدد تو آپ کی یہ کی ہے کہ آپ کو ایک زرخیز خطہ دے دیا جس میں 5 دریا بہتے ہیں، جس میں پہاڑ ہیں، 5 موسم ہیں۔ اب اللہ نے تو آپ سے پوچھنا ہے کہ اے بندے، میں نے تمہیں عقل دی، تمہیں سوچ دی، سمجھ دی، اتنا خوبصورت ملک دیا، آپ نے بتاؤ میرے جنت جیسے ملک کے ساتھ کیا کیا؟ اور دوسروں کو میں نے کیا دیا؟ میں نے جہنم جیسے ملک دیے، انہوں نے جنت و گلزار بنا دیا۔ آپ کوئی ایک شعبہ پکڑ کے دیکھ لیں آپ کیسے ہیں۔ جو آپ سے پاکستان میں 30 سال کے بعد جو ملک آزاد ہوئے، آج اس کا پیسہ آپ سے ڈبل زیادہ ہے۔ میں جس ملک کی آپ کو مثال دے رہا تھا انڈیا کا، اس کا آج روپیہ 4 روپے کے قریب پہنچ گیا۔ آپ بتائیں آپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ یہ کس نے سوچنا ہے؟ وہ بھی مقابلہ کرنا ہے تو دنیا سے اچھی بات میں کرو۔ ہم نے جب بھی مطالعہ کیا ہے، پتہ چلا کہ بجلی کے بل آئیں گے، یہ ہمیں دنیا کے ایک آخری ملک کی مثال دیں گے کہ اس میں بھی بل زیادہ آئے ہیں۔ اگر یہ ڈیزل زیادہ بڑھے گا، یہ کہیں گے دنیا کے فلاں ملک میں بھی بڑی مہنگائی۔ او بھائی اپنی بھی بات کرو، اپنے ملک کی بات کرو، اپنے ملک کے بزنس مین کے ساتھ پیار کرو، اپنی 25 کروڑ عوام کے ساتھ پیار کرو، تاکہ یہ ملک کو آگے لے کر جائے۔ آج بھی پوری دنیا میں جو سرمایہ پڑا ہے، اگر پاکستانیوں کو اچھا موقع دیا جائے، ریاست کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ ریاست ایک ماں جیسی ہوتی ہے، تو اگر وہ ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو ایک ماں کرتی ہے، تو یہ پاکستان دیکھیں گھنٹوں کے حساب سے اوپر چلا جاتا ہے۔ تو ادھر ایسے تو نہیں ہوتا۔ آپ پوری دنیا میں دیکھیں بزنس مینوں کی ایک لسٹ ہے، آپ مجھے بتائیں پاکستان میں بھی کوئی بزنس مینوں کی لسٹ ہے تو ان کے پاس کتنی دولت ہے؟ ہم تو صرف باتیں کرتے ہیں۔ دنیا کی کوئی ایک کمپنی لے لیں، ایمیزون لے لیں، ہواوے لے لیں، کوئی لے لیں، کوئی جتنا وہ ایک کمپنی کے پاس ہے، ہماری اسٹیٹ کے پاس اتنا پیسہ نہیں، ہمارے بزنس مینوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں چودھری عبدالمجید رول ماڈل ہے، وہ میں کہاں سے رول ماڈل بن سکتا ہوں؟ میں تو اس اسٹیٹ کا رول ماڈل ہوں، بننا چاہتا ہوں
کہ اس میں میری عزت ہے. جب میرے ملک کی عزت ہوگی تو میری بھی عزت ہوگی. میری ساری عزتیں میرے ملک کے ساتھ ہیں. اگر میرا ملک ترقی یافتہ ہے میں بہترین رول ماڈل ہوں. میرے ملک کا ڈیفنس اچھا ہے, میرے ملک کی اکانومی اچھی ہے, میرے ملک میں ایجوکیشن اچھی ہے, ہیلتھ اچھی ہے, ہیومن ڈیولپمنٹ اچھی ہے, تو میں آپ کا بہترین رول ماڈل ہوں. میں اپنے آپ کو کلیم بھی کروں گا. ان حالات میں کیسے ادھر کھڑے ہو کر تقریریں کر کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو پاکستان ہے میں اس کا ایک بہت اچھا بزنس ہے؟ کیسے؟ دنیا مجھ پہ نہیں ہنسے گی. آپ لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں. ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ پوری دنیا جڑ گئی, آپ کا جو فون ہے یہ آپ کا ٹی وی بھی ہے, یہ آپ کا فون بھی ہے, یہ آپ کا سب کچھ ہے. کیسے آپ ہے؟ کیسے میری ایک چھوٹی سی بات دنیا میں پہنچے گی؟ وہ کہیں گے کہ وہ تو مجھ پہ ہنسیں گے کہ آپ مانگنے تانگنے والی قوم, آپ رول ماڈل کی میٹنگیں کر رہے ہو. آج بھی ہمارے جو ایکشن ہے وہ نوابوں والا ہے. آپ میں کسی کا نام لوں گا تو ذرا زیادہ مسئلہ بنے گا, میں دل نہیں میرا چاہتا. آپ کے ملک کا, چلو میں ایک وزیر کہہ دیتا ہوں, آج کے دن میں جب آپ کی ریاست کو $1 کی ضرورت ہے, $1 کی, ایک پیسے کی ضرورت ہے, آپ کے ملک کا ایک وزیر جب دنیا کے قرضہ لینے کے لیے جاتا ہے یا ان سے ملنے جاتا ہے, اس نے جو شوز پہنے ہوئے ہیں وہ برانڈڈ شوز پہنے ہیں, وہ 10 سے 12 لاکھ کے شوز ہے, اس کی ٹائی 15 سے 16 لاکھ کی ہے, اس کا سوٹ 25 سے 30 لاکھ کا ہے. وہ ہماری طرف دیکھ کے ہنستے ہیں کہ یار یہ قرضہ مانگنے کے لیے ہے. وہ کہتے ہیں ان کے سامنے ہم نے جو سوٹ پہنا ہوا ہے وہ اس کی ٹوٹل ویلیو $100 نہیں ہے. یہ جو سامنے بیٹھا ہے یہ $50,000 کے کپڑے پہن کے بیٹھا ہے, اس کی تو گھڑی 8-10 کروڑ کی ہے. یار یہ مذاق ہے. آپ بتائیں, آپ کے گھر کا ملازم اس نے اس طرح کی برانڈڈ چیزیں پہنی ہوں اور وہ آئے مرسڈی گاڑی پہ اور آ کر آپ کو کہ 10,000 مجھے قرضہ دے دیں, تو آپ بتائیں آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ آپ ہنسیں گے, آپ روئیں گے, آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کی مینٹل ذہنیت کے اوپر ہنسیں گے. او بھائی پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو. نبی علیہ السلام کا میں ایک اور چھوٹی سی بات, سب سے پہلا دن نبی علیہ السلام کا, اور یاد رکھو جو نبی ہوتا ہے اس کو کسی کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہوتی. نہ نبی اس لیے آتے ہیں کہ وہ لوگوں کو کلمہ پڑھائے, یہ تو کہیں لکھا ہی نہیں ہوا. نبی تو اللہ کا احکام اور دعوت دینے کے لیے آتے, بس وہ حجت تمام کرنے کے لیے آتے ہیں. چاہے ایک مسلمان ہو چاہے سارے ہو جائیں, چاہے کوئی بھی نہ ہو, نبیوں کی یہ ڈیوٹی ہے. چاہے ان کو کوئی ایک بندہ بھی اپنا نبی نہ مانے یا سارے مان. تو نبی علیہ السلام جب پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوئے انہوں نے کیا کہا؟ یار وہیں سے شروع کر لو. وہ اللہ کے نبی تھے, ان کو کسی تصدیق کی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ اے مکہ کے لوگوں, اگر میں آپ کو یہ کہوں, پہلے تو انہوں نے اپنی یہ تصدیق کی کہ آپ مجھے بتاؤ کہ میں نے آپ کے اندر 40 سال گزارے, آپ نے مجھے کیسا پایا؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا. دوسرا انہوں نے ایک لفظ کہا کہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک فوج چھپی ہے وہ آپ پہ حملہ کر دے گی تو آپ مان لو گے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اس وقت ابھی کلمے کا اعلان نہیں کہا تھا, اگر ہم کھڑے ہو کے پہاڑی کے اوپر دیکھ لیں اور پیچھے ہمیں فوج نظر نہ آئے ہم تب بھی مانیں گے. اس لیے مانیں گے کہ آپ نے 40 سال میں کبھی اپنے منہ سے جھوٹ بولا ہی نہیں ہے. ایسے لوگوں کو اپنا نبوت اور اعلیٰ عہدے پہ جب وہ فائز ہوئے تو اللہ نے پھر ان کے لیے آج یہ کیا کہ آج مسلمانوں میں کتنا اپنے نبی کے لیے ایک جذبہ ہے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب کلمے کی دعوت انہوں نے تب دی جبکہ اس کلمے کی دعوت دینے کے لیے اس دونوں باتوں کی تصدیق کی قطعی ضرورت نہیں تھی. نہ اللہ نے یہ تصدیق ان کے کہا تھا کہ آپ نے کروانی ہے, نہ ان کو ضرورت تھی. لیکن انہوں نے کیوں دلائی؟ انہوں نے کہا تھا یہ کفر کا نظام ہے, اس میں اگر ڈینٹ ڈالنا ہے تو یہاں سے ابتدا کرنی پڑے گی. انہوں نے اس نظام میں ڈینٹ ڈالنے کے لیے اپنی ابتدا یہاں سے کی.
اور یہ ہسٹری کی چھوٹی تاریخ ہے کہ جس میں 22-23 سالہ زندگی میں انہوں نے وہ ڈینٹ ڈالا کہ اتنی بڑی ریاست مارد وجود میں آ گئی اور اتنے زیادہ غزوہ لڑے گئے، اتنی زیادہ جنگیں لڑی گئی، اتنی زیادہ فتوحات کی گئی کہ ایک چیز کو جو بالکل 180 کے زاویے پہ چیز تھی کہ زمین میں جو گری ہوئی تھی اس کو اٹھا کے 190 کے زاویے کے اوپر کر دیا۔ تو کیا پاکستان، آپ اگر نبی کے ماننے والے، باقی باتوں میں تو اللہ اور نبی کی باتیں کرتے ہیں، تو اگر ان کی سنت کے مطابق چلے تو آپ اتنے سالوں میں نہیں چیز کو ٹرن اراؤنڈ کر سکتے تھے، تو آپ نیچے کیوں لے گئے؟ آپ تو ماننے والے تھے کہ جیسے میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی مثال سنائی کہ وہ بیٹھے دفتر کا کام کر رہے تھے، تو ایک آدمی ان کے پاس آ گیا کوئی ڈسکشن کرنے کے لیے، لیکن جب انہوں نے ڈسکشن شروع کی تو وہ پرائیویٹ ڈسکشن تھی، انہوں نے اسی وقت وہ دیا جو تھا اس کو پھونک مار دی، دیا بجا دیا۔ اس کا کیا آپ بات کریں؟ ان کا جی کہ اے خلیفۃ المومنین آپ نے تو دیا بجا دیا۔ انہوں نے کہا جی آپ مجھ سے پرائیویٹ معاملہ ڈسکس کر رہے ہیں، تو یہ تو بیت المال کے پیسوں سے دیا جا رہا ہے، تو میں دیا کیسے جلاؤں؟ تو یہ مجھے بتائیں کہ کیا آج ہمارے جو حکمران ہیں وہ اس اوپر نہیں تو چلو اس پہ اس ایک نقش قدم ہوتا ہے نا، کیا اس کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں؟ تو نہیں۔ آج پھر وہ محبوبی کی بات سے میں نے یہ بات شروع کی تھی کہ جب بزنس مینوں نے اس کو سپورٹ دی اس کا فائدہ اس کو بھی ہوا کہ انہوں نے اتنا پیسہ لگایا کہ وہ پرائم منسٹر بن گیا۔ آج ہمارے لیے وہ ولن ہوگا، ان کے لیے بھئی وہ ہیرو ہے۔ اس نے اس ریاست کو ٹرن راؤنڈ کر دیا کہ آج ان کے ریزرو 900 ارب ڈالر کے قریب پہنچ گئے۔ وہ تیسری اکانومی کی بات کر رہے ہیں، ان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ 600 ارب ڈالر کے قریب کی وہ باتیں کر رہے ہیں، اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ وہ اپنا ملک بہت آگے لے گئے، تو ہم کیوں نہیں لے گئے؟ بنگلہ دیش کدھر چلا گیا، سنگاپور کدھر چلا گیا؟ تو ہمیں میری جو ہے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ایز اے مسلمان تو ویسے ہی مایوسی کفر ہے، ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی جس دن حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق، ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق چلنے والے، اس ملک کا درد رکھنے والے جس دن حکمران آگے، یہ ملک گھنٹوں کے حساب سے بننا شروع ہو جائے۔ آخری بات میں ایک ریل اسٹیٹ کی کرتا ہوں۔ ہمارے ملک میں ایک بخار ہے، اور وہ بخار بڑا غلط ہے، جن نالائق لوگوں کو بخار ہوتا ہے۔ زندگی میں یاد رکھے ہر آدمی نے کوئی نہ کوئی کام تو کرنا ہے۔ اگر میں کوئی انٹلیکچوئل ہوں، ویژنری ہوں، میں اپنی آرگنائزیشن کو آگے لے کر جاؤں گا۔ اگر میں نالائق ہوں تو کام میں نے بھی کرنا ہے، میں نے جسٹیفائی تو کرنا ہے نا کہ میں بھی ادھر ہوں، میں ڈسٹرکشن شروع کر دوں گا۔ کوئی پازیٹیو شروع کر سوچ کر دے گا، کوئی نیگیٹو کر دے گا۔ پاکستان میں ایک بخار چڑھ جاتا ہے جی نہیں، یہ جو ری اسٹیٹ کا بزنس آگے جائے گا تو انڈسٹری پیچھے چلی جائے گی، لہٰذا یہ ری اسٹیٹ کو جو ہے اس کی ڈسٹرکشن کر دو، اس کو تباہ و برباد کر دو۔ کیوں؟ تاکہ انڈسٹری ترقی کرے۔ ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں، آپ ویسے اعلان کر دیں کہ اگلے 5 سال میں ہم نے ری اسٹیٹ کو، بجائے کہ یک لخت اعلان کریں، آپ کہیں 5 سال میں ہم نے ری اسٹیٹ کو ریڈیوس کر کے آج جو اکانومی میں 20% ہے ہم نے 2% پہ لانا ہے۔ انڈسٹری جو ہمارے ملک میں 20% ہے ہم نے اس کو 35% پہ جانا ہے، کر دیں اعلان تاکہ ان کا بھی کاروبار۔ لیکن انڈسٹری کے لیے کرنا کیا ہے مجھے آپ بتائیں؟ دنیا کمپٹیشن ہے، آپ نے چیزیں بنا کے اپنے گھر میں نہیں رکھنی، باہر بھیجنی ہے۔ وہ جس ملک میں آپ انرجی 50 روپے سے لے کر 60 یا 70 روپے یونٹ دے رہے ہوں اور اس میں بھی ان انٹرپٹڈ آپ بجلی نہ دے سکیں، آپ کیسے انڈسٹری لگائیں گے؟ آپ کا کائبر 23-24% پہ ہو، آپ کیسے انڈسٹری لگائیں گے؟ آپ کے پاس اسکل لیبر نہ ہو، آپ کیسے لگائیں گے؟ آپ جتنی سیلری دیتے ہیں دنیا اس سے کم سیلری دیتی ہے، اور ان کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ آپ کے بندوں سے زیادہ ہے، اس لیے کہ ان کے پاس اسکلڈ لیبر ہے، آپ کے پاس اسکلڈ لیبر نہیں ہے۔
آپ کیسے کمپٹیشن کریں گے؟ کیسے کمپیٹ دنیا کو کریں گے؟ تو انڈسٹری کی کیا آپ نے فضا بنائی ہوئی ہے ملک میں؟ نہیں بنائی. تو پھر آپ ریل اسٹیٹ کو کیوں چھیڑ رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں، اگر ریل اسٹیٹ کے بغیر دنیا ترقی کر سکتی ہے تو نیو یارک مینہٹن کیوں کھڑا ہے؟ پھر کیلیفورنیا کیوں کھڑا ہے؟ پھر سنگاپور کیوں کھڑا ہے؟ پھر شنگھائی اور چائنا کیوں کھڑا ہے؟ پھر دبئی کیوں کھڑا ہے؟ پھر سعودی اب کیوں سارے حوزے کے پروجیکٹ لا رہا ہے؟ اب دنیا کا مجھے ایک ملک تو بتائیں. دنیا میں نمبر 1 اکانومی امریکہ ہے، نمبر 2 چائنا ہے، تو کیوں کھڑا ہے؟ ان میں ریل اسٹیٹ کا کتنا بزنس ہو رہا ہے؟ ابھی میرا لاسٹ جو ٹور تھا وہ آسٹریلیا کا تھا. ہم سڈنی میں ٹھہرے. آپ کو پتا سڈنی کنجسٹڈ ایک شہر ہے اور پرانا شہر ہے. آج پورے اسلام آباد میں اتنی کرین نہیں کھڑی تھی. میں کہتا ہوں کہ اسلام آباد لاہور کراچی ڈال دی اتنی کرین نہیں لگی تھی جتنی سڈنی اکیلے میں کرینیں کام کر رہی تھی ہائی رائز بلڈنگوں پہ. وہ یار آپ ان کی عقل مار لو. آپ کو کس نے کہا ہے کہ ریل اسٹیٹ بزنس کو ہم نے ڈبو کے ترقی کریں گے؟ ہاں پوری دنیا بیلنس کرتی ہے. وہاں ریل اسٹیٹ بھی چلتی ہے، وہاں انڈسٹری بھی چلتی ہے، وہاں باقی چیزیں بھی چلتی ہیں. تو آپ کیسے ریل اسٹیٹ انڈسٹری کو ڈبونا چاہتے ہیں؟ دوسرا، جن 4 سیکٹروں میں آج کل گورنمنٹ تھوڑا سا توجہ دے رہی ہے وہ سارے سیکٹر ایون کہ زراعت پہ بھی ترقی دیں تو چاول بھی 90 دن کے بعد پکتا ہے. ریل اسٹیٹ ایک انڈسٹری ایسی ہے کہ اگر آج آپ ٹیکسوں میں چھوٹ نہ دے، لوگوں کو انسینٹیو دے. صرف یہ گورنمنٹ آج پوچھ لے کہ پچھلے 2 سال میں آپ نے کتنی حوزے کالونیوں کی اپروول دی ہے، کتنے بلڈنگ پلان اپروو کیے ہیں. ایک 5-6 ہزار کنال کی کالونی کی اگر اپروول گورنمنٹ دے تو کئی کروڑ ان کی اپروول کی مد میں جاتا ہے، اور ایک بلڈنگ کا جب نقشہ بنتا ہے تو ان کا کروڑوں روپیہ جاتا ہے. تو ایک حوزے کالونی اگر 5-6 ہزار کنال کی اپروڈ ہو جائے تو گورنمنٹ کو کئی 100 ارب روپے کا ریونیو، اور کنٹینیو زندگی بھر وہ ریونیو چلتا ہی جائے گا، چلتا ہی جائے گا. جب بھی ٹرانسفر ہوگی گورنمنٹ کو ریونیو ملے گا، جب بھی بلڈنگ بنے گی ریونیو ہوگا، جب بھی ڈیمالش ہوگی ریونیو ہوگا، تو چلتا جائے گا. بتائیں کتنی انہوں نے بلڈنگیں اپروو کی ہیں؟ میں نے کبھی ٹیکسوں کی بات نہیں کی. 7E کو ایسے کر دے، 236 ایسے کر دے، کہ ایسے مجھے تو ٹیکسوں کے نام بھی نہیں آتے. اور میں کہتا ہوں کہ فیسلٹی دیں، اس طرح دیں جس طرح دنیا کی قومیں دیتی ہیں. کہ ہم کسی محکمے میں جائیں تو VIP کمرہ ہو کہ لو جی یہ آپ کا نقشہ ہے، آپ نے فیس جمع کرا دیا. میں آپ کو ایک لیٹسٹ مثال دیتا ہوں. ہم نے فیصل ہل کی بجلی لگوانی تھی، 2 ارب 30 کروڑ روپیہ ہم نے ایڈوانس وابڈا کو جمع کرایا. ایڈوانس سے مراد ان کا نوٹس آیا، ڈیزائن بنا، ہم نے ان کو پیسے 2 ڈیمانڈ نوٹس ایشو ہوئے. 1 ارب 31 کروڑ کا ایک تھا، 1 ارب 13 کروڑ کا ایک تھا. ہم نے کوئی 2.5 ارب کے قریب پیسے جمع کرا دیے. اب IS کو اسلام آباد جو بہترین ایک آرگنائزیشن ہے پاکستان میں بجلی ڈسٹریبیوشن میں، اس کا نمبر پھر بھی اچھا ہے، وہ پیسے لے کے بیٹھ گئے. کسی افسر نے نہیں ہمیں بلایا. ہم جا رہے ہیں اب جی ٹینڈر کریں گے، وہ کریں گے، وہ کریں گے. ہمیں 6 ماہ 1 سال انہوں نے ہمارا ضائع کیا. پرائس بھی کتنی ایسکیلیشن ہو گئی. اب یہ بتائیں کہ آپ نے 2.5 ارب روپیہ ایک محکمے کو دیا ہو اور وہ محکمہ آپ سے نہ صرف آپ کا کام نہ کرے، پوچھے بھی نہ. کیا دنیا میں ایسے کبھی ہوا؟ پھر آپ پاکستان کی جو تباہ و بربادی کا نوحہ نہیں پڑیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میرا ڈیمانڈ نوٹس آتا، پیچھے ہی وابڈا کے بندے کی کال آ جاتی کہ چور صاحب آپ کو ڈیمانڈ نوٹس مل گیا ہے، آپ بتائیں کل پہلی قسط جمع کرائیں گے یا پرسوں کرائیں گے. میں ادھر اپنا، ہم نے تو کہ آپ کا ایک برانڈ نیم ہے، ہم نے ادھر پورا مٹیریل اور اپنی ٹیموں کو موو کر دیا. صبح بجلی لگنی شروع ہو جائے گی تو آپ مہربانی کریں کل تک یہ 15-20 کروڑ روپے کی پہلی قسط جو ہے یہ جمع کرا دیں. تو میں کتنی تعریفیں کرتا، یہ ہمارا ملک کتنی ترقی کرتا. صرف وہ ایک ذاتی مفاد کے لیے بیٹھے ہوں گے کہ کوئی آئے ہم سے آ کر سلام لے، ہمیں بھی 4 پیسے دے، پھر ہم اس کی فائل پٹ اپ کریں گے، پھر اگلا بابو بیٹھ جائے گا، پھر اگلا بابو بیٹھ جائے گا، پھر اگلا بابو بیٹھ جائے گا. مجھے یہ بتائیں، ملک آپ غریب ہوں، رونا آپ روزانہ روتے ہوں، آپ کی اسٹیبلشمنٹ کتنی ہے کہ پہلے اسسٹنٹ ڈائریکٹر، پھر ڈپٹی ڈائریکٹر،
پھر ڈائریکٹر، پھر ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل، پھر ڈی جی، پھر ممبر، پھر وائس چیئرمین، پھر چیئرمین۔ فائل وہی ہے جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے لکھی ہے، تو باقی کس لیے یہ بٹھائے ہوئے؟ کیوں اتنی بڑی اسٹیبلشمنٹ ہے؟ ایک آدمی ہونا چاہیے جس کے پاس اختیار ہے، وہ جائے اپنی ان کی ایک ایس او پی سیٹ ہو، وہ چیز کو دیکھے، ٹھیک ہے ٹھپا لگائے دے دے، بس بات ختم ہوگی۔ اتنی اسٹیبلشمنٹ کی کہ پاکستان میں کیوں نہیں سرمایہ کاری لوگ کرتے؟ وہ لوگ باہر کے عادی ہوتے ہیں، ان کو پتا ہے ہم نے گاڑی روکی ہے، چلان ہوا ہے، کوئی نہیں ہمیں چھوڑے گا، ہم نے غلطی کی، یہ چلان بھرنا ہے، ہمیں پتا ہے ہمیں چلان روکا، میں نے ابھی اپنے دوست کو فون کرنا ہے جو ایس پی لگا، اس نے ایک کال کرنی ہے، 2 منٹ میں چلان چھوٹ جانا۔ میں کیوں اپنا گورنمنٹ کے قانون کی کیوں میں اس کی اپنا پاسداری کروں جب اس کو پتا ہے؟ تو ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ پاکستانیوں میں پوٹینشل نہیں ہے یا پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ پاکستان بہت ترقی، نہ ہمیں قرضوں کی تو بہت ضرورت ہوتی ہے، جو ریگستانوں پہ بیٹھے ہوں کہ کہیں سے ایک دفعہ پیسہ لے کے ہم گلزار بنائیں۔ او بھئی ہم تو پہلے ایک اپنا بھرا ہوا خزانوں سے ملک ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اور جن کو یہ پتا ہے کہ اللہ کی زمین اللہ نے بندوں کو پیدا کیا ہے، رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، قیامت کے دن ایک واقعہ پیش آئے گا، یہ سننے والی بات ہے، جب انسانوں کے سمندر قیامت کے دن ججمنٹ ڈے میں اکٹھے ہوں گے، اللہ زمین سے، آپ کو پتا ہے جب قیامت آئے گی تو زمین اپنے خزانے نگل دے گی، یہ قرآن پاک میں ہے کہ زمین خزانے نکلے گی۔ اللہ پاک پوچھیں گے کہ اے زمین تو سے ان انسانوں نے ساری زندگی کتنا تم سے جو خزانے تھے اس کو استعمال کیا؟ تو زمین کہے گی یہ تو 10 سے 12% انہوں نے میرے خزانوں کو استعمال کیا تھا، باقی تو اب میں نے سارے نکل کے باہر پھینک دیے۔ اور اللہ نے تو یہ جو آپ کا پلانٹ ہے اس میں اتنے خزانے بھر کے دیے ہیں کہ آپ قیامت تک ان خزانوں کو استعمال کرتے رہیں تو یہ ٹوٹل خزانوں کا 15% بھی نہیں بنتے، تو پھر کمی کس چیز کی ہے؟ کیا آپ کا اللہ پہ توکل کی کمی ہے؟ اپنے نبی علیہ السلام کی جو احکامات ہیں ان کے اوپر توکل کی کمی ہے، یا آپ کو اپنے آپ کے اوپر توکل کی کمی ہے؟ میں پوری زندگی میں کبھی بھی مشکل سے مشکل وقت میں بالکل نہیں گھبرایا، کاروباری آدمی ہوں، اپنے کام کے ساتھ کام رکھا ہے، اور مشکل حالات کا آج آپ دیکھیں 3 دن پہلے کی بات ہے، مارکیٹ میں کتنا آپ کہتے ہیں پراپرٹی کا، ہم نے آرچ ایک پروجیکٹ تھا 60-70 کروڑ روپے اس پہ لگایا۔ ہم جو ایجوکیشن کے اوپر ایک روٹ سکول بنا رہے ہیں، پاکستان کا سب سے خوبصورت، ایسا آپ کا سرینا ہوٹل بھی نہیں ہے جیسے روٹ سکول، 80 سے 90 کروڑ روپیہ صرف ایک سکول کے اوپر لگا رہے ہیں۔ فیصل جول بنا رہے ہیں، ایک پلاٹ سیل نہیں کیا، ایک فلیٹ سیل نہیں کیا، آپ دیکھیں کتنی سپیڈ سے بلڈنگ بن رہی ہے، سب ڈیولپمنٹ کا کام جاری رکھے ہوئے۔ تو ہمیں نامید ہونے کی ضرورت نہیں ہے دوستو، ہم سب، ہمارا یہ ملک ہے، ہم نے اس کو آگے لے کر چلنا ہے، اس ملک کے ساتھ ہماری رشتے ہیں، اگر ہم سب اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کریں تو یہ ملک بہت آگے جا سکتا ہے۔ اب میں آخر پہ چیمبر کے لیے 2 چیزوں کا اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہے، مجھے نہیں پتا جو میں اعلان کر رہا ہوں وہ اس فارمیٹ میں فٹ بھی آتا ہے یا نہیں آتا، کیونکہ میں اگر مشورہ کر لیتا تو زیادہ اچھا ہوتا۔ ایک تو میں FT2 میں 100 پلاٹ جو ہماری اولڈ پرائس ہے اس میں بھی 25% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ جو ہے وہ دیتا، اور دوسرا چیمبر کی، مجھے نہیں پتا کہ کوئی ویلفیئر یا کچھ ہوتی ہے یا وہ کیا طریقہ ہے، 1 کروڑ روپیہ بھی میں اپنی طرف سے چیمبر کو دیتا۔ اور آخر کے اوپر میں آپ دوستوں کا بہت ابھی آگے بھی بات کرتے ہیں۔ اچھا جی، میں آخر پہ آپ دوستوں کا بہت زیادہ کہ آپ نے جس محبت کے ساتھ مجھے بلایا، اس کی جو ایک ہوتا ہے نا شکر ادا کرنے والی بات، وہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ آپ نے، ایک ہوتا ہے ایک آدمی رسمی بلاتا ہے، کیونکہ میں خالد ملک صاحب کو پرسنلی جانتا ہوں، میں ظفر بختیاری صاحب کو نہ صرف جانتا ہوں، یہ میرے ہمسائے بھی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے نا کہ آپ کیسے جانتے ہیں، 3 طریقے ہوتے ہیں، آپ کسی کے ہمسائے ہوں، آپ نے اکٹھے سفر کیا ہو،
یا آپ نے اکٹھے بزنس کیا ہو تب انسان کی پہچان ہوتی ہے. تو بختیار صاحب میرے ہمسائے بھی ہیں, تو مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کس محبت کے ساتھ, یا چیمبر کے ہماری جو باقی دوست ہیں انہوں نے کس محبت کے ساتھ بلایا اور یہ میری صبر کے ساتھ باتیں سنی. میں بڑی مثالیں دینا چاہتا تھا, میں بڑی آپ سے باتیں کرنا چاہتا تھا, لیکن ایک وقت بھی محدود ہوتا ہے. بات ہوتا ہے کہ دیگ کا ایک دانہ چکھنے یا بتانے یا سمجھنے یا سمجھانے کی بات ہوتی ہے. وہ ایک بات سے بھی جو سمجھنے والے ہیں کہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ میں بات کیا کرنا چاہتا تھا. وہ میرا خیال ہے کہ میں نے اپنا میسج آپ تک پہنچا دیا ہوگا. اگر مجھ سے باتوں میں کوئی ایسی بات نکل گئی ہو جو آپ کسی کو ناگوار گزری ہو, یا ویسے آپ کو کوئی میری چیز پسند نہ آئی ہو, تو میں آپ دوستوں سے معذرت خواہ بھی ہوں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور صحت مند اور دین پہ مبنی ہمیں سب کو صحت والی, عزت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. آمین ثم آمین.